الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، ایام تشریق اور ایام نحر یہ جاری ہیں، اور آج عید کا دوسرا دن ہے 11 ذو الحج شریف۔ چونکہ ان ایام کا بہت زیادہ تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات والا شان کے ساتھ ہے۔ عید کے اجتماع کے اندر بھی ہم نے ایک آیت کریمہ ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف پر سماعت کی تھی، اور آج کی نشست کے اندر ہم یہ جو قربانی کا عظیم واقعہ ہے، اس کی جو قرآن نے منظر کشی کی ہے، برکت کے لیے ہم اسے سماعت کریں گے، اور اس قرآنی واقعہ کے اندر ہمارے لیے جو اسباق ہیں، جو سیکھنے کا اہتمام ہے، ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آزمائش جیسے عام بندوں پر آتی ہے، مسلمانوں پر آتی ہے، اسی طرح انبیاء کی ذوات پر بھی اللہ آزمائشیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی ذوات کو دیکھ کر ان کے غلام، ان کے امتی، ان کا حوصلہ بڑھے کہ ہم جو اس آزمائش کی گلی سے گزر رہے ہیں، صرف ہم نہیں ہیں بلکہ نبیوں کو بھی اللہ کریم نے ان آزمائشوں سے گزارا ہے۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کے جسم کو آرے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اس سے بڑھ کر بے شمار اور آزمائشیں ہیں۔ مقصود اس وقت بیان کرنے کا یہ ہے کہ نبیوں کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں، نبی کا ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، للہیت موجود ہوتی ہے، اخلاص مندی موجود ہوتی ہے،
نبی اپنے آئینے میں امت کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی آزمائش آئے تو شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا۔ ان بہت ساری آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کبھی مسلمان کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا۔ بے شمار اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اولاد اللہ دیتا ہے اور دے کے لے لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بہت لیٹ بندے کو ملتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ملتی ہے لیکن اولاد میں اللہ ماں باپ کے لیے کوئی آزمائش چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارے رنگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن بیسک جو نظریہ عقیدہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد کا خالص تعلق یہ دینے کے اعتبار سے رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے دے کے واپس لے لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ بنیادی طور پر قرآن کے مخالف جملہ ہے کہ اگر کوئی ساس اپنی بہو پر اعتراض کرے اور کوئی مسلمان کسی عورت کو طعنہ لگائے کہ تیرے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوتے یا تیرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تو اس شور کے لیے فائدے والی نہیں ہے، تو وہ خالص درجے کا جاہل بندہ ہے۔ قرآن کے ساتھ اس کا کوئی شغف نہیں، مذہب کی میم سے وہ واقف نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اس لحاظ سے اپنا عقیدہ بالکل کمزور رکھتا ہے کہ اولاد کی دین یہ مالک کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی آزمائشیں ہیں، آزماتا رب ہے بندوں کو، اور آزمائشوں پر انہیں بہت درجوں کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ میں اس کا ایک منظر، بے شمار اور نبی ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا۔ ایک نبی جن کا آج ہم ان ایام تشریق، ایام نہر کے حوالے سے تذکرہ سننا چاہتے ہیں، جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ 90 سال آپ کی عمر ہو گئی لیکن آپ کے ہاں اولاد کی نعمت موجود نہیں تھی۔ مجھے بتائیں، نبی سے بڑھ کر کوئی رب کا مقرب ہو سکتا ہے؟ کوئی پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ جن کے ساتھ اللہ وحی کے ذریعے ہر وقت رابطے میں رہتا ہے، جن کے ذریعے امت تک پیغام پہنچتا ہے، جن کے ذریعے امت کو رب کی رحمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ 90 سال آپ کی عمر ہو گئی اور آپ کے پاس اولاد کی نعمت نہیں، تو 90 سال کی عمر کے اندر آپ نے ایک دعا کی اور اللہ کریم نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا، قیامت تک کے قاریوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، کہ اولاد نہ ہونا یہ آزمائش ہے، اور اولاد نہ ہو تو اولاد مانگتے رہنا یہ رب العالمین کا پسندیدہ، یعنی یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ وہ مایوس ہو جائے، اس مانگنے پر بھی اس کے لیے بڑی جزا ہے، یعنی اگر تو اللہ نے چاہا تو اللہ عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ میں اسے اولاد نہ دوں تو یہ جتنی دعائیں اس نے زندگی بھر مانگی ہیں، 1000 بار، 2000 بار، بار بار اس نے مانگا ہے۔ میرے محبوب کی حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ان دعاؤں کا جب بندے کو صلہ ملے گا تو بندہ صلہ دے کے کہے گا اے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یہ سارا جو ادھر مجھے مل رہا ہے نہیں قبول ہوا تھا، کچھ بھی قبول نہ ہوا ہوتا، سب میں ادھر ہی لیتا۔ یہ وہاں جزائیں جب بندہ دیکھے گا تو یہ کلام بولے گا۔ اچھا، آپ نے کن الفاظ کے اندر اللہ کے دربار کے اندر التجا کی؟ یا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیٹا مانگنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن جب بھی اولاد کی طلب کرنی ہے صرف اولاد نہیں مانگنی، اے اللہ بیٹا دے یا اے اللہ بیٹی دے، یہ نہیں، بلکہ جب بھی طلب کرنی ہے قرآن بتاتا ہے رب سے مانگنا ہے اے اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ کیونکہ ہم نے اپنے ماحول معاشرے کے اندر دیکھا نہیں کہ والدین یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ تو نہ پیدا ہوا ہوتا تو اچھا تھا، تو دنیا میں آیا ہے میں تو نامراد ہو گیا ہوں، تیری خاطر آج مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے۔ بارہا ماں باپ کی زبانوں سے جملے نکلتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ خالی اولاد مانگی تھی، صرف اولاد یہ بندے کے لیے، یہی تو وجہ ہے وہ اولاد جس کی بندے کو یہ طلب ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے یہ کوئی فائدہ مند بنے گی، یہ کون سی اولاد ہے؟ یہ صرف اولاد ہے؟ نہیں، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ 3 بندے، 3 کام جو بندے کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں مرنے کے بعد، ان میں سے یہ کون سا ہے؟ ولد صالح، نیک بیٹا، وہ بیٹا جس میں صالحیت موجود ہے، خالی بیٹا نہیں، صالح کا لفظ حدیث میں موجود ہے، فرمایا صالح بیٹا، اچھے رستے کا مسافر بیٹا، یہ جب جب ہاتھ اٹھاتا رہے گا ماں باپ کو قبر میں رب رحمت عطا فرماتا رہے گا۔ تو صالح اولاد، اور پھر یہاں چونکہ میں ساتھ ایک اور آیت بھی جوڑنا چاہتا ہوں، یعنی جنہیں اولاد اللہ دے چکا ہے وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ اب ماں باپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے جو امام کے پاس نہیں ہے، خطیب کے پاس نہیں ہے، پیر کے پاس نہیں ہے، مفتی کے پاس نہیں ہے۔ کون سی اتھارٹی ہے؟ آقا حضور نے فرمایا سلاسن مستجاب دعوتہم، 3 بندے جن کی دعا ہر حال میں رب قبول فرماتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک الوالد، باپ، والد، فرمایا اولاد کے حق کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ باپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ پیر کا نہیں ہے، یہ مفتی امام خطیب کا نہیں ہے۔ یہ مانگے رب چاہے تو عطا کرے، چاہے تو رد کر دے، لیکن باپ کی گارنٹی یہ آمینہ کا لال اپنی زبان سے دے رہا ہے کہ باپ اولاد کے حق کے، اس کا اپنا مذہبی درجہ جو بھی ہے، اپنا مقام جو بھی ہے، باپ اولاد کے حق کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے جو بھی مانگتا ہے رب عطا فرماتا ہے۔ تو اچھا، اب میں سورہ فرقان کا دوسرا حصہ ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ جنہیں اولاد مل چکی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کرتے رہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں نیکوں کا امام بنا، انہیں صالحیت کا رستہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہم دنیا چھوڑ بھی جائیں یہ بگڑے نہ، یہ گمراہ نہ ہوں، یہ بھٹکے نہ، ہم چلے بھی جائیں اور یہ بھٹکنا چاہیں تو واپس انہیں اپنے قدموں کی طرف، اپنی رحمت کی طرف پھیر دینا اور ہمیشہ ان کے گرد حفاظت کا پیرا لگا کے رکھنا۔ مانا یہ جو صالحیت کی دعا ہے یہ خالی پیدائش سے پہلے والا معاملہ نہیں، بلکہ ساری زندگی ماں باپ کو یہ دعا کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آقا حضور نے دعا کو کیا کہا؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ ماں کا ہتھیار ہے، یہ باپ کا ہتھیار ہے۔ وہ چیز جس پر ساری زندگی آپ پیرا نہیں دے سکتے۔ باپ ساری زندگی کیا بیٹے کے ساتھ ساتھ چلے گا؟ خلوت جلوت اس کے ساتھ رہے گا؟ اسکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ ساتھ رہے گا؟ اس لیے بیٹے کو اپنا ڈر نہ دیں بلکہ بیٹے کو رب کا ڈر دیں۔ وہ 7 پردوں میں بند ہوگا جب رب کا ڈر اس کے ذہن اور سینے کے اندر ہوگا۔ وہ برائی سے رکے گا، وہ غلط کاری سے رکے گا، وہ گناہ سے رکے گا۔ اسے پتا ہوگا جس مالک کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جسے میں رب مانتا ہوں، بند کمروں کے اندر باپ تو نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس لیے یہ صالحیت والی دعا یہ ساری زندگی کرنی ہے۔ تو جناب ابراہیم 90 سال عمر ہے، آزمائش آ گئی، آپ نے یہ جملہ نہیں بولا جادو ہو گیا، رکاوٹ ہو گئی، کوئی بندش ہے، کسی خاندان والے کا کام ہے۔ یہ جملے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر کم علمی کا ایک ذریعہ، دین سے دوری کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کبھی آزمائش کا کنسپٹ ہی ختم ہے،
کسی معاملے کے اندر، آپ کاروبار کو لے لیں، آپ مال و دولت کو لے لیں، آپ دنیاوی معاملات کو لے لیں، آپ ترقی کو لے لیں، آپ صحت مندی کو لے لیں، آپ اولاد، جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے مسلمان، وہ آزمائش، رب کا امتحان، اس کا کانسیپٹ زندگی میں ہے ہی نہیں۔ کاروبار میں مندہ آیا تو فوراً ذہن جائے گا کسی نے جادو کر دی، کسی نے بندش کر دی، کسی نے رکاوٹ کر دی۔ اولاد کا معاملہ ہوا، فلاں رشتہ دار نے ایسا کر دیا ہوگا۔ یہ جو ذہن کے اندر شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، توہم پرستیاں ڈالتا ہے اور عقیدہ خراب کرتا ہے، اس کی بیسک وجہ قرآن حدیث سے دوری۔ 14 صدیاں کی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، ساری کتابیں چھان کے دیکھ لیں، آپ کو یہ لفظ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ملے۔ یہ ہمارے دور کا لفظ، یہ ان 100 سالوں کے اندر گھڑا گیا لفظ ہے۔ فلاں نے بندش کر دی، فلاں نے رکاوٹ ڈال دی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر جناب ٹھیلے کھل گئے، پھر آستانے کھل گئے، پھر گلی گلی لوٹنے والے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس آؤ، بندش ہم توڑیں گے۔ پھر جادو، کسی ایسے کے پاس جائیں جو صاحب علم ہے، وہ بولے جادو نہیں ہے، یقین ہی نہیں کرتے۔ اور کسی ایسے کے پاس جائیں جسے پورا کلمہ نہیں آتا، وہ کہ کالا جادو ہے، کہ بھئی تو بتا جادو نکلے گا کیسے؟ لاکھ روپیہ بھی دے دیں گے ہمارا جادو نکال، اور ان کا نکلتا ہی تب ہے جب پیسہ لگاتے ہیں، عزتیں تار تار ہوتی ہیں، زیورات دیتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہماری پناہ گاہ دین محمدی ہے، ہماری پناہ گاہ اللہ کا قرآن ہے، ہماری پناہ گاہ آمینہ کے لال کی حدیث ہے۔ جو اس دائرے میں آ جاتا ہے، رب کی عزت کی قسم، زمانے کی ہر اونچی اڑان جو بندے کو بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے یا بندے کو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے، رب اس سے بندے کو حفاظت عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے یہ بولا کہ جناب ابراہیم نے نہیں کہا میں نبی ہوں، دشمن میرے بڑے ہیں، رکاوٹیں ہیں، نمرود کبھی سامنے خدا بن کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی فلاں آتا ہے، تو انہوں نے ایسا کام کیا، میری اولاد کو روک دیا ہے، 90 سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ملی۔ آپ کو پتا تھا مالک کا یہ میرے نام امتحان ہے، آزمائش ہے، میں شکوہ شکایت نہیں کروں گا، اب طلب ہے میرا وارث پیدا ہو جو میرے علمی منصب کو سنبھالے۔ تو آپ نے رب کے دربار کے اندر التجا ڈال دی، یا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اور اللہ اکبر، قرآن کے خوبصورت لفظ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ فرمایا ادھر ہمارے نبی ابراہیم نے ہم سے دعا کی، التجا کی، 90 سال کی عمر میں بیٹا مل جائے، تو رب نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اے ابراہیم ہم آپ کو اسی عمر کے اندر علم والا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اور مفسرین کہتے ہیں صرف بیٹا نہیں، علم والا ہوگا، اور ایسا نہیں کہ بچپنے کی عمر میں ہم واپس لے لیں گے، فرمایا وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، ایسا بیٹا ہوگا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، وہ بیٹا ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا، آپ کو بشارت میسر آ گئی کہ میرے پاس اولاد کی نعمت آئے گی، پھر اللہ نے چاہا جناب اولاد کی نعمت بھی آ گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال موجود تھا کہ مولا میں تو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانج، اولاد آنے کا عمل کیا ہوگا؟ ہم دوبارہ پلٹ کے جوانی کی طرف جائیں گے یا تو یہاں ہی اپنی قدرت کا اظہار کرے گا؟ تو رب نے جواب دیا کہ ابراہیم میں قادر مطلق ہوں، میں چاہوں تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھجوا سکتا ہوں، میں چاہوں تو پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اے ابراہیم بیوی بانچ رہے گی اور آپ 90 سال کی عمر میں رہو گے، ہم یہاں ہی اپنی قدرت کا اظہار کر کے تجھے اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ یہ ممکن ناممکن یہ میری آپ کی اصطلاح، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام مشکل ہے، یہ آسان ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ساری بندوں کی باتیں۔ رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنا عقیدہ، نظریہ، ایمان
اللہ کی ذات کے ساتھ خالص رکھنا چاہیے۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے جملہ ارشاد فرماتے تھے، لوگو جس بندے کے رابطے زمین آسمان بنانے والے رب کے ساتھ مضبوط ہیں، زمین کے سارے فرعون دشمن بھی بن جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ جس کے ساتھ رب ہے اسے کسی دوسرے کی حاجت۔ اور ہمارا یعنی اس لحاظ سے نظریہ وہ کتنا کمزور نظریہ ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع سب سے آخر میں کرتے ہیں۔ مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ہماری زبانوں پر رب کا نام نہیں آتا، ہم پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسباب کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب میں جس ذات نے اثر پیدا کرنا ہے سب سے پہلے مالک کے دربار میں رجوع کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں، بندے دوڑ لگاتے ہیں جناب فلاں معاملہ ہو گیا، تو جب ہر طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے دربار میں کہتے ہیں لا علاج ہو گیا، مالک اب تو کچھ کر، بھئی پہلے بھی تو اسی نے کرنا تھا۔ کہنے کا معنی یہ کہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ رب کی ذات کے ساتھ بندے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اچھا آئیے میں اس خوبصورت منظر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، یہ آزمائش ختم ہو گئی، اب ایک آزمائش کا اور دور چلا۔ بیٹا حالت جوانی میں قدم رکھتا ہے، قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فلما بلغ معه السعی، جب وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اب باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے تھے، دستے بازو بن سکتے تھے، اس حال کے اندر جب وہ پہنچے تو ایک دن جناب ابراہیم نے ایک جملہ بولا، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یعنی یہ اس پورے واقعے کا مختصر نقشہ وہ قرآن نے بیان کیا، بار بار ریپیٹڈ آپ کو خواب آتا رہا کہ اے ابراہیم ہماری راہ میں کوئی پیاری چیز دو، آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے دیا، خواب پھر ریپیٹ ہوا، پھر آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے سمجھا کہ دینا چاہیے، آپ نے دیا، خواب پھر جب تیسری بار ریپیٹ ہوا تو آپ سمجھ گئے کہ میری تو سب سے پیاری چیز وہ بیٹا ہے جو 90 سال کی عمر میں نے رب سے مانگ کے لیا، باقی دنیاوی جو مال و دولت تھا، مویشی تھے، وہ تو میں دے چکا، لیکن رب جو چاہتا ہے وہ میرا بیٹا جو 90 سال کی عمر کے اندر اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا۔ اب آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، ظاہر ہے رب کی راہ کے اندر بیٹے کو دینا تھا، تو بیٹے سے مشورہ ہوا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور مشورہ کیا ہے؟ فانظر ماذا تری، بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹے بتا تیری مرضی کیا ہے؟ میں خواب دیکھ چکا ہوں اور بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے اور یہ جانتا ہے نبوت کا گھرانہ کہ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، یہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ انبیاء کے جتنے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا 42واں حصہ ہوتا ہے۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو خواب کے ذریعے آقا حضور نے علم ہمیں عطا فرمایا۔ صبح کے ٹائم بتایا کہ آج رات خواب میں نے یہ دیکھا، حدیثوں کے اندر وہ باقاعدہ عنوانات موجود، تو حضرت اسماعیل جانتے تھے جو خواب دیکھا گیا ہے یہ خواب خیال نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ مالک چاہتا ہے کہ ابراہیم اپنا بیٹا ذبح کرے، اور میرے والد مجھ سے پوچھ رہے ہیں فانظر ماذا تری، بتا تیرا ارادہ کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں تو یہ کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لائق بیٹا آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے ابا جی
جیسے آپ کی مرضی ہے آپ ویسا کریں، میں تیار ہوں۔ اور اس پر مفسرین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ گویا آپ جواب دے رہے تھے کہ ابا جی اگر ذبح کا حکم ہے تو ذبح کریں، اور اگر مالک کا حکم ہے کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کی جائے تو میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے، تو میں کیا کروں گا؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، میں شکوہ نہیں کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک لائق بیٹا تھا۔ باپ بیٹے کی یہ داستان کائنات پوری دیکھ رہی تھی، اور یہی وجہ ہے یہ جو آپ ابھی ایام تشریق ہیں اور 13ویں کی عصر تک آپ بہر نماز کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ایام تشریق میں کلمات پڑھے جاتے ہیں یہ اسی خوبصورت منظر کی 3 برگزیدہ ہستیوں کے کلمات۔ جس وقت بیٹا تیار ہو گیا، مشاورت ہو گئی، تو جناب ابراہیم اب ابلی جامہ پہنانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا جو گھر رہائش وہ بالکل کعبہ شریف کے قرب کے اندر، زمزم کا جو کنواں تھا اس کے بالکل قرب کے اندر ہی ڈیرا لگا تھا، وہاں ہی آباد ہوئے تھے۔ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے وہ جہاں بچپن کے اندر آزمائش اتری تھی، اب جب تیار ہو گئے تو آپ وہاں سے نکلے، اور نکلے کدھر؟ مینا کی وادی کی طرف۔ یہ سارا منظر انہیں پتا ہے جو حج کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہاتھ میں ایک رسی لی اور ساتھ چھری لی، اور اب آپ اس وادی میں نکل رہے ہیں، اور شیطان اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اور شیطان جان گیا ابراہیم نبی ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو اب شیطان نے 3 مختلف وار کیے۔ یہ اس وقت حاجی وہاں موجود ہے نا، 11-12 ذوالحج کو انہوں نے اور کچھ نہیں کرنا، صرف انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ آج بھی ماریں گے، کل بھی ماریں گے، اگلے دن بھی ماریں گے۔ یہ 3 مقام ہیں، وہاں لگا نا بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، یہ نام رکھیں۔ شیطان نے 3 یہ مقامات تھے جن پر ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سب سے پہلے یہ جس وقت گھر سے نکلے تو جناب اسماعیل کی والدہ حضرت اماں ہاجرہ ان کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شور بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ جنگل میں جا رہے ہیں لکڑیاں لینے کے لیے، کیونکہ یہ اونچے لوگ ہیں، یہ ماتم نہیں ڈالتے، یہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، یہ بہادر لوگ ہیں۔ کہا وہ جنگل میں گئے لکڑیاں۔ شیطان کہنے لگا وہ جنگل میں گئے نہیں لکڑیاں لینے، یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہیں بھلا کوئی باپ بھی اپنا بیٹا ذبح کرتا ہے؟ یہ تو کیسی بولی بول رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا آرڈر اور حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر وہ اپنا بیٹا ذبح کر رہے ہیں۔ تو بیوی کتنی لائق بیوی تھی، کہا شیطان پھر واپس چلا جاتا ہوں، اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں بھی بیٹا دینے کے لیے تیار ہوں۔ خود تو وہ نہیں کریں گے، باپ بیٹے کو کب کرتا ہے؟ اگر مالک کا حکم ہے تو مالک کے حکم پہ میں بھی قربان۔ اب یہ پہلا اس کا وار تھا، کامیاب نہ ہوا، جناب ابراہیم کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اللہ کے خلیل خواب خیال ہوتے ہیں، خواب کے اندر واضح آپ کو نہیں بتایا گیا بیٹا دیں، آپ کو کہا گیا پیاری چیز دیں، آپ بیٹا لے کے چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے، واپس پلٹ جائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ 90 سال کی عمر میں رب نے آپ کو دیا، آپ نے پتھر اٹھا کے مارا۔ آپ جان گے شیطان کہ بھاگ جا، میرے مالک کا حکم ہے، میں اپنے مالک کے حکم کو پورا کروں گا۔ اب اس نے تیسرا اور آخری وار جناب اسماعیل پر کیا، کہنے لگا تجھے پتا ہے تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے۔
کہا ذبح ہوگا تیری جان چلی جائے گی. کہا میرے مالک کا حکم ہے, میرے باپ نے مجھے بتایا ہے, اگر باپ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹے گا میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں. اب 3 مقامات پر شیطان کو اس وقت پتھر لگے, اور اب قیامت تک شیطان کو پتھر لگتے رہیں گے. مانا کیا؟ یہ ساری چیزیں کراس کر کے اب این میدان مینا کے اندر جو آج بھی وہاں پر موجود ہے اس مقام کے اوپر پہنچ گئے, اور عملی تصویر کائنات اس کو دیکھ رہی تھی, آسمان اس کو دیکھ رہا تھا. رب تو جانتا تھا. جناب ابراہیم وہ بالکل تیار ہو گئے. ان کے ذہن کے کسی نہا خانے میں نہیں تھا کہ چھری نے چلنا نہیں, بیٹے کی گردن نے کٹنا نہیں. وہ تو مکمل طور پر چونکہ رب سے پیار اور محبت کرنے والے تھے, رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تک اہتمام ذرا دیکھیے, بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی ایسا نہ ہو جب آپ میرے چہرے کو دیکھیں تو شفقت جو پدری ہوتی ہے, باپ کی محبت بیٹے سے, آپ رب کے دیے ہوئے حکم کے اندر کوئی رکاوٹ ڈال دیں. ایسا کرنا, مجھے چہرے کی طرف نہ لٹانا, مجھے الٹا کر کے لٹانا, الٹا لٹانا تاکہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑے, چھری چلاتے ہوئے کہیں آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور دوسرا کام ابا جی یہ کرنا, ہو سکتا ہے الٹا بھی لیٹا ہوں لیکن شفقت آپ کی وہ بیچ میں رکاوٹ ڈالے اور آپ چھری نہ چلائیں, رب کے حکم میں بغاوت ہو جائے, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. میں تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے, آپ خواب دیکھ چکے ہیں, میں تیار ہوں, آپ پٹی باندھنا اور چھری چلا دینا, میں رب کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار. جناب بالکل اہتمام ہو گیا, جبین کے بل لٹا دیا گیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, چھری ہاتھ میں لی, اور جناب ابراہیم نے مقدس کلمات بول دیے, اللہ اکبر اللہ اکبر بول کے جس وقت چھری چلانے لگے, رب العالمین نے جنت سے جبریل امین کو دمبا دے کے بھجوایا, اور وہ دور سے جبریل نے جب منظر کشی کو دیکھا کہ ایک باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے, چھری ہاتھ میں ہے, تو دور سے حضرت جبرائیل امین بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, متوجہ کیا کہ اے ابراہیم آپ کی جو آزمائش ہے, امتحان ہے, وہ ختم ہو گیا. آپ نے چھری چلا ڈالی, اور جب چھری چلائی اور پٹی اتاری تو دیکھا کہ سائیڈ پہ اسماعیل بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے میرے باپ کو سرخرو کیا ہے اور میری جگہ جنت سے مینڈا ذبح ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, جناب ابراہیم تو تیار ہو گئے تھے, انہوں نے تو چھری چلا دی تھی, اگر یہ سنت قائم ہو جاتی پھر کون سا باپ تھا جس نے بیٹے کو سامنے لانا تھا, یا بیٹے کے پاؤں میں کانٹا, وہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا. یہ قربان جاؤں ان کی خالص نیتوں پر, ان کے خالص کردار پر, کہ جنہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے اب قیامت تک امت کو یہ وظیفہ عطا فرمایا. اسی لیے تو میرے ابھی بول کے کہتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم, فرمایا قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب تم نے کوئی بیٹا نہیں دینا, تم نے مینڈا دینا ہے, بکرا دینا ہے, جانور دینا ہے, جو بھی دو گے ہر بال کے بدلے میں رب تجھے نیکی کا نور عطا فرمائے گا. یہ قرآن پاک کی مکمل آیت فلما اسلم وتلہ للجبین, اللہ اکبر. جس وقت پیشانی کے بل لٹا دیا گیا, وَنَادَيْنَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ندا دی ابراہیم کو جبریل کے ذریعے, قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا, إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیکی کرنے والوں کو بہتر بدلہ دینے والے ہیں. جناب یہ ایام تشریق اور ایام نحر یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت سبق بھی ہے. اس وقت رب بیٹا تو نہیں مانگ رہا, رب جان بھی نہیں مانگ رہا. رب کہتا ہے جو میں نے فرائض تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں
ان کے لیے وقت نکالو. پنجگانہ نماز، سال کے بعد قربانی، سال کے بعد زکوٰۃ، سال کے بعد رمضان کے روزے، زندگی میں ایک مرتبہ حج، بس یہی کچھ تو ہے. باقی نظروں میں حیا رکھنا ہے، حلال کھانا ہے، سیدھی راہوں پہ چلنا ہے. کتنی ستھری اور صاف زندگی ہے. رب کی عزت کی قسم، اس نگر کی زندگی بندہ گزارے تو پھر وہ موت سے گھبراتا نہیں. وہ کہتا ہے موت تو جس گلی بھی آئے گی نا، میں تجھے سینے لگاؤں گا، چونکہ قبر میں جاؤں گا رب سونے محمد کا دیدار عطا فرما دے. وہ موت کا منتظر رہتا ہے. اللہ ہم سب کو ابراہیم خلیل اللہ کی اس عظیم قربانی کے توفیل، دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس گفتگو کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. وما